اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ استغفار کرنے کی فضیلت کیا ہے اور استغفار کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور آپ اگر استغفار کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا ثمرات اور برکات ملتی ہیں، اور استغفار اگر آپ رات کے وقت کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے دن کے وقت کرتے ہیں، اور اگر رات کے وقت آپ استغفار کر کے سو جاتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر میرے بندوں کو بتلا دیجئے، ان بندوں کو جو گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، لغزشیں کرتے ہیں، میری نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ گناہ کر کے بھی مجھ سے مایوس نہیں ہونا، غلطیاں کر کے بھی مجھ سے مایوس نہیں ہونا، غلط کام کر کے بھی مجھ سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اگر گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں تو میرے در پر آ کر مجھ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ تائب ہونا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے استغفار بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے اور وظائف کے اندر اثر تب پیدا ہوگا جب ہم استغفار کریں گے، ہماری عبادتوں کے اندر اثر تب پیدا ہوگا جب ہم استغفار کریں گے، ہماری نیکیوں کے اندر وزن تب پیدا ہوگا جب ہم استغفار کریں گے۔ اگر استغفار نہیں کرتے تو ہماری عبادتوں کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا، ہمارے وظائف کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا، ہماری نمازوں کے اندر اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اثر تب پیدا ہوگا جب ہم استغفار کرنے والے ہو جائیں۔ اس لیے استغفار کرنے کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، بہت زیادہ ثمرات بھی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے اوپر استغفار کو لازم کر دیتا ہے اور وہ استغفار کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ کہتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو بڑے انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ دنیا کے اندر ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں، ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، ہر مصیبت سے نکال دیتے ہیں، ہر پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں، اس پر مشکلات نہیں آتی، پریشانیاں نہیں آتی، مصائب نہیں آتے، تکالیف نہیں آتی، اس لیے کہ وہ استغفار کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر استغفار کریں گے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اگر استغفار کریں گے تو اس استغفار کی برکت سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے، اور وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں تک ہمارا تصور، ہمارا خیال، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ تو آج کل کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہی رزق کا ہے، سب سے بڑی پریشانی ہی رزق کی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی روزگار کا ہے۔ لوگ رزق کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، تنگ ہیں، خودکشیاں کرنے پر آ چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ رزق میں وسعت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں کثرت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، آپ کے اموال بڑھ جائیں، آپ کے رزق میں برکتیں آ جائیں، آپ کو وہاں سے رزق ملے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو، تو استغفار کرنا شروع کیجیے۔ اگر آپ استغفار کریں گے تو اس استغفار کی برکت سے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ پیغمبر جو مغفور ہے، مرحوم ہیں، جو بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، وہ پیغمبر دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم جو چاروں اطراف سے گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ استغفار کی فضیلت، یہ برکات، یہ ثمرات ہیں کہ استغفار کرنے والے بنیں اللہ رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، استغفار کرنے والے بنیں اللہ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، استغفار کرنے والے بنیں اللہ دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے گا، وظائف میں اثر پیدا فرمائے گا۔ اور رات کے وقت جب سونے لگیں تو آپ 10 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور وہ استغفار آپ ایسے پڑھیں جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، 10 مرتبہ پڑھیں اور فائدہ دیکھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب
اس کو روزانہ سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی اس کلمے کو، اس استغفار کو 10 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ تو رات کو سوتے ہوئے اپنے گناہوں کو بخشوا کر سو جائیے، معاف کروا کر سو جائیے۔ کیا پتہ کہ رات کو سوئیں، صبح اٹھیں یا نہ اٹھیں، اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے بخشوا کر، معاف کروا کر سو جائیے۔ کوشش کریں کہ فجر کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ، عشاء کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ رزق میں کشادگی آئیں گی، برکات آئیں گی، مصائب، تکالیف، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔